हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल फिक्शनल नॉवेल्स बाय रिहाम राइट्स। उम्मीद है गाइस कि आज की एपिसोड आप सबको बहुत पसंद आएगी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। चलिए हम आज की किस की तरफ बढ़ते हैं। दश्ते जुनून किस नंबर 13 अस्कलम बाय रिहाम राइट्स। फजीला की आंखों से अब भी आंसू जारी थे। वो टैक्सी का शीशा नीचे किए बाहर देख रही थी। इकराशा वक्फे वक्फे से उसे चुप करवा रहा था, लेकिन फजीला के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इकराशा ने इस्लामाबाद जाने के लिए टैक्सी करवाई थी। उसने अपने दोस्त से बात करके खुद के लिए एक फ्लैट का बंदोबस्त कर लिया था, क्योंकि आलम शाह ने भी इन दोनों को कबूल करने से इनकार करते हुए इकराशा को घर से निकाल दिया था। इकराशा से अब फजीला का और रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो उसने उसे बाजू से खींचकर अपनी तरफ खिसकाया। खानम, चुप कर जाओ, वरना मैं ड्राइवर का लिहाज किए बगैर ही तुम्हारी सांसें गूंथ दूंगा, इकराशा ने फजीला के कान के पास झुकते हुए बोझिल लहजे में कहा। फजीला ने अपनी भीगी पलकों को उठाते हुए हैरानी से इकराशा को देखा। उसको यूं हैरानगी से खुद को देखते इकराशा ने फजीला को अपने बाजुओं के एहसार में लिया। अब मत रोना खानम, मैं तुम्हारी आंखों में और आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता, इकराशा ने फजीला के चद्दर से ढके माथे पर लब रखते हुए गंभीर लहजे में कहा। फजीला की आंखें रोने के सबब से दर्द कर रही थी। वो अपनी आंखें बंद करती इकराशा के कंधे पर सर रख गई, तो इकराशा ने भी अपनी गिरफ्त को और मजबूत किया। आलम शाह इस वक्त आगा खान के सामने बैठा हुआ था, लेकिन आगा खान आलम शाह से मुंह मोड़े बैठे थे। यार खान, मान जा, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। हमारी दोस्ती इतनी कमज़ोर तो नहीं कि हमारी नालायक औलाद की वजह से हम एक दूसरे से मुंह मोड़ लें। मैं तो तेरा यार हूँ। मैंने इकरार को घर से निकाल दिया है और उसे अपनी जायदाद से भी आग कर दिया है, क्योंकि मैं अपनी दोस्ती पर कोई भी आंच नहीं आने देना चाहता। लेकिन अगर तू ही इस तरह से मुझसे रुख मोड़ेगा तो मेरी हिम्मत तो टूट जाएगी, आलम शाह ने आगा खान के कंधे पर हाथ रखते हुए इल्तिजाहिया लहजे में कहा था। लेकिन आगा खान ने गुस्से से आलम शाह के हाथ को झटका था। खा के झटकने पर आलम शाह ने आंखों में हैरानगी लिए आगा खान को देखा। देख शाह, मैं अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता, क्योंकि मैं जब जब तुम्हें देखूंगा मुझे अपनी बेटी याद आएगी, जो कि मैं नहीं चाहता कि अब उसका ख्याल भी मेरे जहन में आए। तू मेरा यार है। मेरी बेटी का रिश्ता अगर मेरे भतीजे के साथ ना हुआ होता और तू मुझसे मांगता, तो मैं अपनी खानदान की रवायत को तोड़कर उसे तुम्हारी बहू बनाता। लेकिन तुम्हारे बेटे ने ना तो तुम्हारी इज्जत का ख्याल रखा, ना हमारी। लेकिन मुझे तुम्हारे बेटे से कोई गिला ही नहीं, ना तुमसे है। मुझे तो मेरी बेटी के इस कदम ने तोड़ा है। मैंने उस पर अंधा भरोसा किया, उसको अपने खानदान की रवायात में नहीं बांधा, बल्कि उसकी हर ख्वाहिश को सर आंखों पर रखा। लेकिन उसने क्या किया? मेरे एतबार को तोड़ डाला। इसलिए अगर मैं तुमसे मिलता रहा तो उस वक्त को याद करते करते मेरी सांसें बंद हो जाएंगी। आगा खान ने करब से बड़े लहजे में भीगी आंखों से आलम शाह की तरफ देखा। आगा खान के लहजे में मान टूटने का दर्द साफ नजर आ रहा था। आलम शाह को अब अल्फाज नहीं मिल रहे थे जिनसे वो अपने दोस्त के दिल के दर्द को कम कर सकता। एतबार तो उसका भी टूटा था, पर वो एक बेटे का बाप था। उस पर इतनी उंगलियां ना उठती जितनी आगा खान पर उठती। इस माशरे में मर्द हजार गलतियां करे, उसे इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन वही गलती अगर एक औरत करे तो उसे सारी उम्र उस बात के लिए ताने दिए जाते हैं। शाह, मुझे माफ़ करना, मैं अपनी दोस्ती को आगे नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि अब मैं चाह कर भी वो प्यार और मान तुझे नहीं दे पाऊंगा जो एक दोस्त होने के नाते मुझे देना चाहिए।
آغا خان ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہہ کر کتاب اپنے سامنے کھول چکے تھے، جس کا مطلب تھا کہ اب عالم شاہ جا سکتے ہیں۔ عالم شاہ بہت کچھ کہنا چاہتے تھے، لیکن اب ان سے ایک لفظ بھی بولا نہیں جا رہا تھا۔ عالم شاہ نے اپنی دوستی کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے لختے جگر کو بھی خود سے دور کر دیا تھا، لیکن وہ اپنے دوست کا درد بھی سمجھ پا رہا تھا، اس لیے ایک آخری نظر اپنے دوست پر ڈالتے اس کے کمرے سے نکل گیا۔ عالم شاہ کو یوں مایوس ہو کر جاتے دیکھ آغا خان کے دل کو کچھ ہوا تھا، لیکن وہ اپنے دل کی فریاد کو دل میں دباتے اپنی نظریں کتاب پر مرکوز کر گئے۔ عالم شاہ خاں حویلی سے واپس آ کر پچھلے 4 گھنٹے سے اپنے کمرے میں بند تھے۔ کاظم شاہ پریشانی سے کب سے ان کا دروازہ نوک کر رہے تھے، لیکن انہوں نے کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ کاظم شاہ کی اب پریشانی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اگر انہوں نے لوک لگایا ہوتا تو وہ کب کے ڈپلیکیٹ کی سے کھول چکے ہوتے، لیکن انہوں نے اندر سے کنڈی لگائی تھی، جس کی وجہ سے وہ کچھ نہیں کر پا رہے تھے۔ رمشا، میرا دل گھبرا رہا ہے، کاظم شاہ نے پریشان لہجے میں رمشا بیگم کو کہا۔ شاہ، کچھ نہیں ہوتا، آپ حوصلہ رکھیں، بابا سائیں ابھی دروازہ کھول دیں گے۔ کاظم شاہ نے ایک دفعہ پھر دروازہ نوک کیا تھا۔ اس بار عالم شاہ کو اپنے بیٹے پر ترس آ ہی گیا تو انہوں نے دروازہ کھول کر ایک سائیڈ پر ہوتے کاظم شاہ کو اندر آنے کا راستہ دیا تھا۔ بابا سائیں، آپ نے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے، اور آپ اس طرح سے کمرے میں کیوں بند ہیں؟ عالم شاہ کی آنکھیں رونے کے سبب سے سرخ پڑ رہی تھی۔ وہ ایک دن میں ہی صدیوں کو بیمار لگ رہے تھے۔ کاظم شاہ ان کی حالت دیکھ کر پریشانی سے استفسار کرنے لگے۔ کاظم، میری قسم کھاؤ کہ اگر میں مر بھی گیا تو تم اقرار شاہ کو خبر نہیں کرو گے اور نہ ہی اسے مجھے کندھا دینے کے لیے کہو گے، عالم شاہ نے غصے سے دہاڑتے ہوئے کہا۔ بابا سائیں، آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ بیٹا ہے وہ آپ کا، میں اس سے یہ حق کیسے چھین سکتا ہوں؟ اور پلیز آپ کو کچھ نہیں ہوگا، اس طرح کی باتیں کر کے مجھے کمزور تو مت کریں، پہلے ہی آپ نے اقرار کو گھر سے نکال دیا ہے۔ کاظم شاہ نے آگے بڑھتے ہوئے ان کو کندھے سے پکڑتے ہوئے اندر بیڈ پر بٹھایا تھا، کیونکہ عالم شاہ کا بدن کپ کپا رہا تھا۔ نہیں کاظم، تم کھاؤ قسم، میں نے جو تم سے کہا ہے وہ تم پورا کرو گے۔ تم نہیں جانتے کہ آج میں کس درد میں ہوں۔ میرے اس یار نے مجھ سے منہ موڑا ہے جو میرے صدقے دیتے ہوئے نہیں تھکتا تھا۔ آج اس نے مجھے نظر انداز کیا اور اپنے کمرے سے جانے کے لیے بول دیا۔ عالم شاہ درد کی کیفیت میں آنکھوں میں سرخی لیے غصے سے پھنکارے تھے۔ اس خبیث کا میں اب اس گھر میں نام بھی نہیں سننا چاہتا، اور تم یہ وعدہ کرو کہ تم اس کے پیچھے نہیں جاؤ گے، اسے کبھی ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرو گے۔ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاؤ۔ عالم شاہ نے کاظم شاہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اپنے سر پر رکھا۔ کاظم شاہ اس وقت خود کو بے بس محسوس کر رہے تھے۔ ایک طرف ان کا اکلوتا بھائی تھا اور دوسری طرف باپ، جو اس وقت ٹوٹا ہوا تھا۔ کاظم شاہ نے ایک دفعہ ان کے نڈال اور تھکے تھکے چہرے کی طرف دیکھا اور ان کے سر پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی۔ عالم شاہ نے پیچھے کو ہوتے بیڈ پر لیٹتے اپنی ٹانگوں پر کمبل درست کیا تھا اور اب تم جاؤ، میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ عالم شاہ نے بیڈ کی ٹیک کے ساتھ سر لگاتے ہوئے کاظم شاہ کو کہا۔ اقرار شاہ اور فضیلہ اس وقت اسلام آباد میں ایک چھوٹے سے فلیٹ کے سامنے کھڑے تھے۔ اقرار شاہ نے فلیٹ کا ڈور اوپن کیا اور اندر داخل ہوا۔ فلیٹ جدید طرز کا بنا ہوا تھا۔ سامنے ایک روم تھا، اس کے ساتھ ہی ایک سائیڈ پر چھوٹا سا کچن اور کچن سے باہر ہی خوبصورت سا لیونگ روم تھا۔ فلیٹ کو کافی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا اور کافی صاف ستھرا بھی تھا، ایسا لگتا تھا ابھی اسے نیا نیا ہی فرنشڈ کیا گیا ہے۔ خانم، تمہیں یہ فلیٹ کیسا لگ رہا ہے؟ اقرار شاہ نے ہاتھ بڑھا کر فضیلہ کو گلے سے لگاتے ہوئے اس سے نرمی سے پوچھنے لگا۔
فضیلہ خالی خالی آنکھوں سے فلیٹ کو دیکھنے لگی اور پھر نظریں اٹھا کر اقرار شاہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھتے فضیلہ پھیکا سا مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلا گئی، تو اقرار شاہ نے اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے اسے شدت سے گلے سے لگایا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت ٹروما میں ہے، وہ اپنے باپ بھائیوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر آئی ہے، تو اس کے لیے یہ سب کچھ ایکسیپٹ کرنا تھوڑا مشکل ہو سکتا ہے، اس لیے وہ اسے بہت نرمی اور پیار سے ڈیل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ لیکن فضیلہ اقرار شاہ کے گلے لگتے ہی پھر سے ہچکیوں سے رونے لگی۔ شاہ، آپ کو پتہ ہے میں نے اپنے اور آپ کے لیے کتنے خواب سجائے تھے، پر میں اس طرح سے اپنے باپ کے مان کو توڑ کر نہیں آنا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ ہمیں اپنی دعاؤں میں رخصت کریں۔ شاہ، میں خود کو اندر سے بہت کھوکھلا محسوس کر رہی ہوں، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میری سانسیں بند ہو رہی ہیں۔ فضیلہ روتے ہوئے اقرار شاہ کی شرٹ کو مٹھیوں میں بھرے آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے چہرہ اٹھا کر اقرار شاہ کو دیکھتے ہوئے بولی، بس کرو خانم، تمہیں یوں دیکھنا میرے لیے بھی اذیت ناک ہے۔ میں بھی تمہیں پوری شان سے بیاہ کر لانا چاہتا تھا، پر میرا اعتبار کرو، میں نے کبھی نہیں چاہا تھا کہ اس طرح سے ہو۔ مجھے لگا تھا کہ اگر ہم نکاح کر لیں گے تو بابا سائیں اور خاں بابا ہمیں ایکسپٹ کر لیں گے، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اس طرح سے ہمیں خود سے جدا کر دیں گے۔ اقرار شاہ کو بھی اپنے باپ کو چھوڑنے کا غم تھا، لیکن وہ خود کو مضبوط بنائے ہوئے تھا، کیونکہ وہ خود پریشان ہو کر فضیلہ کو اور پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ پر یہ سوچ اسے اندر سے کھا رہی تھی کہ اگر ہم نکاح نہ کرتے تو تم کسی اور کی ملکیت ہو جاتی۔ پر یہ سوچ مجھے اندر سے کھا رہی ہے کہ اگر ہم نکاح نہ کرتے تو تم کسی اور کی ملکیت ہو جاتی اور میں جیتے جی مر جاتا۔ اقرار شاہ دیوانگی کے عالم میں فضیلہ کے چہرے پر اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ شاہ، اسے یوں خود کو دیوانگی کے عالم میں چومتے دیکھ فضیلہ نے تڑپ کر اسے پکارا تھا، قربان شاہ، قربان اپنی خانم پر۔ اقرار شاہ نے فضیلہ کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے بازو سے پکڑ کر سامنے کیا تھا، تو فضیلہ شرم سے سرخ پڑ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کوسے قزح کے رنگ دیکھ کر اقرار شاہ کے دل میں ٹھنڈ پڑی تھی، ورنہ مسلسل رونے کی وجہ سے اس کا چہرہ مرجھا چکا تھا۔ خانم، تم تو میری اتنی سی جسارت پر ہی سرخ پڑ رہی ہو، جب میں اپنا لمس تمہارے پور پر چھوڑوں گا تب تمہارا کیا حال ہوگا؟ اقرار شاہ نے خمار بڑی آنکھیں اس کے نشیب و فراز پر گاڑتے ہوئے کہا۔ اقرار شاہ کی بے باک نظریں اور اس کی باتوں پر فضیلہ کو اپنے کانوں سے دھواں نکلتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کو یوں شرماتے دیکھ اقرار شاہ نے آگے بڑھتے ہوئے اسے صوفے پر بٹھایا تھا اور چادر اتار کر ایک سائیڈ پر رکھی تھی۔ اس کے گلے کی گہرائیوں سے نظر آتی دھڑکنوں کو دیکھ کر اقرار شاہ کے گلے میں گھنٹی ابھر کر مدھم ہوئی تھی۔ فضیلہ خود کو بنا دوپٹے کے اقرار شاہ کے سامنے دیکھ کر نظریں جھکا گئی، اس کے گال دہک کر لال انگار ہو رہے تھے۔ اقرار شاہ اپنی نظروں پر قابو پاتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہوا تھا۔ اچھا خانم، تم اٹھ کر سارا گھر دیکھو، میں تب تک کھانے کو کچھ لے کر آتا ہوں، تمہیں بھی بھوک لگی ہوگی۔ اقرار شاہ پیار سے فضیلہ کی ٹھوڑی کو پکڑ کر اوپر کرتے ہوئے استفسار کرنے لگا۔ شاہ، نہیں، میں اس گھر میں اکیلی نہیں رہوں گی، مجھے ڈر لگے گا، پلیز مجھے چھوڑ کر مت جائیں۔ فضیلہ گھبرا کر اٹھتے ہوئے اقرار شاہ کے سامنے آتے اٹکتے ہوئے بولی، میری جان، میں تمہیں چھوڑ کر کیوں جاؤں گا، بس میں یہاں نزدیک سے ہی کچھ کھانے کو لے کر آتا ہوں، تم گھبراؤ مت۔ اقرار شاہ نے اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ اس کی دھڑکنوں کی نرماہٹ کو اپنے سینے پر محسوس کرتے ہوئے اقرار شاہ کے جواں جذبوں میں ہلچل ہوئی تھی، لیکن وہ اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے اسے خود سے جدا کرتے ہوئے اسے ایک دفعہ پھر صوفے پر بٹھا گیا۔
اقرار شاہ فضیلہ کو تسلی دے کر کھانا لینے کے لیے جا چکا تھا۔ فضیلہ اب گھٹنوں میں سر دیے رونے میں مشغول تھی۔ اسے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ جب دروازہ نوک ہوا، فضیلہ جلدی سے اٹھتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی اور اس کے سوراخ سے باہر جھانک کر دیکھا تو سامنے اقرار شاہ کو دیکھ کر فضیلہ نے جلدی سے دروازہ کھولتے ہوئے اقرار شاہ کے گرد اپنے بازوؤں کا احسار کر گئی۔ فضیلہ کے بدن پر کپکپی طاری تھی۔ اقرار شاہ کو کھانا لانے میں تھوڑی دیر لگ گئی تھی، لیکن وہ جلد سے جلد گھر آیا تھا، کیونکہ اسے پتا تھا فضیلہ آج سے پہلے کبھی اکیلی گھر نہیں رہی، اور پھر انجان جگہ تھی تو فضیلہ زیادہ گھبراہٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ اقرار شاہ نے بڑی مشکل سے فضیلہ کو ریلیکس کرتے ہوئے اسے کھانا کھلایا تھا، اور اب وہ اسے لیے بیڈ کی طرف بڑھا، لیکن فضیلہ ابھی بھی گھبراہٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ تو جیسے ہی اقرار شاہ نے فضیلہ کو بیڈ پر بٹھایا تو فضیلہ اس کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں جکڑے اس کے سینے میں منہ چھپانے لگی۔ پلیز شاہ، مجھے اکیلا مت چھوڑیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، فضیلہ نے گھبراتے ہوئے اقرار شاہ کی آنکھوں میں دیکھ کر اٹکتے ہوئے کہا۔ میری جان، میں کہیں نہیں جا رہا، میں تمہارے پاس ہی ہوں۔ اقرار شاہ نے فضیلہ کو بیڈ پر لٹاتے ہوئے خود بھی اس کے ساتھ لیٹتے ہوئے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ فضیلہ شدت سے اس کے سینے کے ساتھ لپٹنے لگی تو اقرار شاہ، جو کب سے اپنے جذبات پر کنٹرول کر رہا تھا، بے ساکھ اس کے لبوں پر جھکا تھا، اور اس کے کپکپاتے لبوں پر اپنے انابی لبوں کو رکھتے شدت سے اس کے ہونٹوں کی مٹھاس اپنے اندر اتارنے لگا۔ اس کی پینک ہوتی ٹانگوں کو اپنی ٹانگوں میں لوک کرتے ہوئے اقرار شاہ شدت سے اس کے گلابی ہونٹوں پر قہر ڈھانے لگا۔ اپنے ہونٹوں پر جلن محسوس کرتے فضیلہ نے اس کی شدت کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنے ناخن زور سے اس کی کمر پر گاڑے تھے، لیکن اقرار شاہ کے پہاڑ جیسے بدن پر اس کے ناخنوں سے ذرا فرق نہیں پڑا تھا۔ اب اس کے ہونٹوں کو چھوڑ کر اس کی گردن پر اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ فضیلہ اس کے بے باک لمس پر اس کے نیچے بے آب مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ فضیلہ، جو گھبراہٹ کا شکار ہو رہی تھی، اب اس کے لمس پر شرم سے سرخ پڑ رہی تھی۔ شاہ، فضیلہ کے گلے سے نظر آتی دھڑکنوں پر شدت سے دانت گاڑتے ہوئے اپنا چہرہ اوپر اٹھا کر فضیلہ کی طرف دیکھنے لگا۔ خانم، مجھے لگ رہا ہے کہ اگر ابھی تمہارے قریب نہ آیا تو مر جاؤں گا۔ کیا آج رات مجھے تمہارے اندر سمانے کی اجازت ہے؟ اقرار شاہ نے بے قرار نظروں سے فضیلہ کی طرف دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ فضیلہ شاہ کی آنکھوں میں اپنے لیے خمار کی سرخی دیکھ اور اس کے لہجے میں اس کی قربت پانے کی تڑپ محسوس کر چکی تھی، لیکن پھر بھی اس کو خود سے اجازت لیتے دیکھ فضیلہ کو ٹوٹ کر اقرار شاہ پر پیار آیا تھا۔ وہ ابھی اس چیز کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن وہ اس کو انکار کر کے اقرار شاہ کے جذبوں کو ٹھیس بھی نہیں پہنچانا چاہتی تھی، اس لیے نظریں جھکاتے ہوئے حامر سر ہلاتے اس کے سینے پر اپنے لب رکھ گئی۔ اس کی رضامندی پر اقرار شاہ بے قرار ہوتے ہوئے اس کے سینے میں اپنا منہ دے کر قمیض کے اوپر سے ہی اس کے دھڑکنوں پر دانت گاڑنے لگا۔ فضیلہ کو پشت کے بل کرتے ہوئے اس کی قمیض کی زپ کھولتے ہوئے اس کی قمیض کندھوں سے سرکا گیا اور شدت سے اس کی کمر اپنے لبوں سے گیلی کرنے لگا۔ اس کی شدت پر فضیلہ نے بیڈ شیٹ کو اپنی مٹھیوں میں بڑھا تھا۔ فضیلہ کی سسکیاں اقرار شاہ کے کانوں کو راحت پہنچا رہی تھی۔ اقرار شاہ اسے کمر سے سیدھا کرتے ہوئے اس کی دھڑکنوں پر جھکا تھا اور وہاں بھی اپنا لمس بکھیرنے لگا۔ فضیلہ کی سسکاریاں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ اگلے عمل کو سوچتے ہوئے فضیلہ کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں نمودار ہوئی تھیں۔ اقرار شاہ فضیلہ کو ہر پردے سے آزاد کرتے ہوئے
पूरे बदन पर अपने लब रखने लगा। थोड़ा पीछे को होते हुए इकरार शाह ने अपनी शर्ट उतार कर ज़मीन पर फेंकी थी। इकरार शाह ने खुद को भी हर पर्दे से आज़ाद करते हुए फजीला के पेट पर लब रखे थे और अपनी ज़ुबान से सहलाने लगा। फजीला इकरार शाह के सामने खुद को यूं बेपर्दा हुए देख उसके सीने में मुंह छुपाने लगी। क्यों अपनी जान अजाब में डालना चाहती हो? पहले ही मैं तुम में इतनी शिद्दत से समाऊंगा कि तुम मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। इस तरह से करोगी तो और शिद्दत से तुम पर बरसूंगा। आज मुझे खुद में गुलते हुए महसूस करना। इकरार शाह ने गंभीर लहजे में फजीला के कान में सरगोशी की। इकरार शाह की बेबाक बात पर फजीला का सारा खून सिमट कर चेहरे पर आया था। इकरार एक दफ़ा फिर फजीला के लबों पर झुका था और शिद्दत से सक करने लगा। इकरार शाह की शिद्दत पर फजीला ने अपने दांत उसके लबों पर गारे थे। उसको यूं बदला लेते देख इकरार शाह के लब मुस्कुराए थे। इकरार शाह के लब उसके होंठों से सफ़र करते हुए उसके पेट पर आकर रुके थे। अब वो हाथों की मदद से उसके थाइस को सहला रहा था और साथ साथ उसके बैली बटन के गिर्द अपनी ज़ुबान फेरने लगा। उसे मदहोशी से अपनी कमर उठाते देखकर वो पीछे होता उसकी कमर को अपने दोनों हाथों की गिरफ्त में लेते हुए थोड़ा सा ऊपर को उठाता उसकी कमर के नीचे तकिया रख गया। उसकी पोजीशन सेट करने पर फजीला शर्म से सुर्ख पड़ी थी। जान थोड़ा सा दर्द होगा और उसके बाद जो लज्जत आएगी वो बयान से बाहर है। इकरार शाह फजीला के कान के पास झुकते हुए खमार भरे लहजे में बोलते उसके बेहद नज़दीक होता, उसको थाइस से पकड़ता, उसकी आंखों में देखते एक झटके से उसके रूह में उतरा था। उसके समाने पर फजीला की फलक शगाफ चीख बरामद हुई थी। आंसू बेसाख्त फजीला की आंखों के किनारों से बहे थे। उसकी शिद्दत पर तड़पते हुए उसके कांधों पर अपने नाखून मारने लगी। उसके 14 तबक रोशन करते हुए इकरार शाह शिद्दत से उसमें समाने लगा। उसकी टांगें अपनी पुश्त के गिर्द लोग करते आखिरी हद तक उसमें समाया था। शाह रुक जाए, वो उसकी शिद्दतें बर्दाश्त कर दी आदि मुंह होते हुए उसे पुकार रही थी। उसकी पुकार पर इकरार शाह उसके लबों पर झुकते, उसकी सिसकारियाँ और पुकार को उसके गले में गोंदते और अपने अमल में शिद्दत लाते हुए फजीला को तड़पने पर मजबूर कर गया। सीन टू बी कंटिन्यू। उम्मीद है गाइज आज की एपिसोड आप सब लोगों को बहुत पसंद आई होगी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू सो मच।